نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ درود شریف بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین لائق صد تکریم لائق صد احترام محترم معزز سامعین اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کے بعد اس کی حمد و ثنا اس کے حبیب علیہ تحیۃ و ثنا پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم مرنے والے بندے کے ساتھ جو شرعی احکام تعلق پکڑتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل اور انتہائی زیادہ سختی کے ساتھ جن پر عمل کرنے کی تعلیمات ہمیں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ جب فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے انتظامات کے بعد اس کا قرضہ ادا کیا جائے اگر اس نے کسی سے پیسے لیے ہیں کوئی دین اس پر ہے قرضہ اس پر ہے تو وہ ادا کیا جائے یہ انتہائی ضروری ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت اپنے دین میں مقید رہتا ہے قید رہتا ہے اور ایک دوسری روایت ہے کہ اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک دین ادا نہ کیا جائے اور ایک اور روایت ہے شہید کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے لیکن جو دین ہے جو قرض ہے جو لوگوں کا ادا کرنا ہے وہ جب تک ادا نہیں کرتا تو اس کی بخشش مؤخر رہتی ہے اور اللہ رب العالمین جو مقامات شہید کو عطا فرمائے ہوتے ہیں وہ دین رکاوٹ بن سکتا ہے اور اس کی بخشش قیامت والے دن دین کی ادائیگی کے بعد ہونی ہے اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے جس مقصد کے لیے میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دین اور قرضہ کا جب ذکر ہو تو ہماری سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ میں نے کسی بندے سے پیسے لیے کوئی چیز دی کوئی سودا کیا تو میرے ذمے کچھ پیسے بنتے میں اس کو ادا کروں یہ بات بھی دین اور قرضے کے ضمن میں آتی ہے
لیکن کچھ قرضے ایسے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں، وہ قرضے کون سے ہیں؟ وہ قرضے ہیں اللہ کے قرضے، اللہ رب العالمین کے قرضے۔ مثلا زکوٰۃ دینی تھی، زکوٰۃ بندے پر لازم تھی، لیکن بندہ بھول کر یا جان بوجھ کر یا کسی مجبوری سے تاخیر کرتا رہا، اگلے مہینے دے دوں گا، اگلے مہینے دے دوں گا، اس سے اگلے مہینے دے دوں گا، تو تاخیر کرتے 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 اس کو موقع نہ ملا، یہ مر گیا، تو یہ بھی قرضہ ہے۔ جتنی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے وہ بھی اس کے پیسوں سے نکالی جائے گی، ادا کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مالی صدقات و خیرات و کفارات لازم ہیں، واجب ہیں، ان سب کی ادائیگی اگر بندے نے جن جن کی نہیں کی ان سب کی ادائیگی کرنی ضروری ہے۔ وہ قرضہ ہے اور وہ اللہ کا قرض ہے، بندوں کا قرض بھی ضروری ہے اور اللہ کا قرض ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا فطرانہ بندے نے ادا نہیں کیا، فطرانہ اس پر بنتا تھا، کسی مجبوری کے تحت ادا نہ کر سکا، یا خدا نہ خواستہ فطرانہ ادا کرنے سے پہلے یہ فوت ہو گیا، عید والے دن ہی فوت ہو گیا، ارادہ تھا ادا کرنے کا لیکن فوت ہو گیا، تو گھر والے اپنی مشکل میں پڑ گئے، ان کے لیے اپنی مصیبت بن گئی، لیکن کسی کو یاد نہیں رہا، تو یہ بھی قرض ہے اور یہ اللہ کا قرض ہے، یہ بھی ادا کرنا ہے۔ کفن دفن کے بعد جو بندے کے اوپر قرض یا دین آتا ہے وہ ادا کرنے کے بعد جو دولت جو پیسہ بچتا ہے وہ وراثت ہوتی ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ بندہ فوت ہوا تو جو کچھ چھوڑ گیا سارا ہی ایک دم وراثت بن جائے، اس کے ترکہ میں سے، اس کی وراثت میں سے خرچے کر کے، کفن دفن کا انتظام کر کے اور اس کے پیسوں سے قرضے اس کے ادا کر کے، اگر کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو وصیت قانون شریعت کے مطابق ادا کرنے کے بعد اب جو دولت بچی ہے، جو ترکہ ہے، یہ ورثاء کا ہے، وہ وارث اپنے اپنے حصوں کے مطابق تقسیم کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا سخت مسئلہ فقہائے کرام نے فتاوی شامی کے اندر ذکر ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے خدا نخواستہ کسی کی کوئی قیمتی چیز نگل لی، کھا لی، کوئی قیمتی موتی تھا، کوئی اور گولڈ کی کوئی چیز تھی، تو جان بوجھ کے جیسے بھی اس نے وہ کھا لی اور یہ بندہ فوت ہو گیا، وہ چیز اس کے پیٹ میں، بندہ فوت ہو گیا، اس کے ترکے میں جو مال چھوڑ کر مرا ہے، ساز و سامان چھوڑ کر مرا ہے، وہ اتنی دولت نہیں ہے کہ جتنی قیمتی چیز اس نے کسی کی کھائی ہے اس کو ادا کر کے ازالہ کیا جا سکے۔ قیمتی چیز مثلا کھا لی تھی 10 لاکھ کی، لیکن اس نے چھوڑے 50,000 بھی نہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر وہ لوگ معاف نہیں کرتے جن کی چیز کھائی ہے، نکل لی ہے، تو اس کا پیٹ کا آپریشن کروا کر وہاں سے چیز نکالی جائے گی اور جو مالک ہے کو دی جائے گی۔ حقوق العباد اتنے سخت ہیں، اتنے کڑے مسائل ہیں حقوق العباد۔ تو پہلا مسئلہ جو آپ نے جانا وہ یہ ہے کہ میت کے ترکے میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے قرضہ ادا کرنا، اس کی بھی فکر کریں، اس کو بھی ذہن میں رکھے کہ اس کا قرضہ اگر ہے کسی کا ادا کرنا ہے تو وہ ادا کیا جائے۔ اب آتے ہیں میت کو غسل دینے کی طرف۔ تو میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میت کہ جس چرپائی پہ اس کو غسل دینا ہے، جس کمرے میں اس کو غسل دینا ہے، سب سے پہلے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کو خوشبودار کریں، اس چرپائی کو خوشبو لگائیں، خوشبو ہو سلگتی ہوئی، جو آپ کے سلگتی خوشبو ہے، دیکھتی ہوئی خوشبو، اس کی دونی، جس طرح ہم اپنی پنجابی میں دھوف دینا کہتے ہیں، تو دونی دیں خوشبو کی،
اس کی چرپائی کو 3 چکر لگانے، 5 چکر لگانے، 7 چکر لگانے، خوشبو ڈال کر اس کی چرپائی کو خوشبودار کریں، اور خوشبودار کرنے کے بعد میت کو اس پر لٹائیں۔ آپ توجہ والے مسئلے شروع ہو گئے، میت کو اس پر لٹائیں۔ اگر خوشبو نہیں لگاتے تو خدا نخواستہ کوئی حرام سخت گناہ نہیں ہو، زیادہ مناسب بہتر یہ خوشبو لگائی جائے۔ اصل میں خوشبو کا مسئلہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ انسان اس چیز سے تکلیف اور اذیت محسوس کرتے ہیں، فرشتے بھی اس چیز سے اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو جہاں غسل دیا جائے گا وہاں پر بدبو ہے یا وہاں ماحول اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس کو تو رب کی رحمت کی ضرورت ہے، رحمت لے کر رب کے فرشتے آتے ہیں۔ جب ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، تو رحمت والے فرشتے دور بھاگیں۔ تو خوشبودار ماحول ہو، اچھا ماحول ہو۔ اب اس کو غسل دینے کے لیے جو پانی تیار کرنا ہے، اس پانی میں بیری کے پتے ڈالیں، بیری کے پتے ڈال کر پانی کو جوش دے کر پکا لیا جائے اور اس پانی سے غسل دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیری کے پتے کی اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حکمت، اس کی ریزن میں نے اپنے استاد گرامی پیر و مرشد حضور مفکر اسلام مفسر قرآن پیر سید ریاض حسین دعوت برکات القدسیہ آپ سے سیکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نشست میں آپ نے فرمایا کہ بیری کے پتے پانی میں اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ بیری کا درخت جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کیڑا نہیں لگنے دیتا، یہ جلدی جلدی کیڑا نہیں لگنے دیتا۔ بدن جب میت کے بدن کو اس پانی سے دھوئیں گے تو قبر میں رکھیں گے تو حشرات الارض اور موذی جو کیڑے مکوڑے رہتے ہیں وہ میت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جلدی جلدی، اس سے باڈی محفوظ رہے گی، ایک قسم کا یہ اس کی پروٹیکشن ہو جائے گی، اور جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے محفوظ رہ جائے گی اور اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو بیری کے پتے پانی میں ڈال کر جوش دے کر اس پانی سے میت کو غسل دیا جائے گا۔ اگر یہ نہ ہو تو کیڑے مکوڑے ہیں انہوں نے میت کو نقصان پہنچانا ہے، اذیت پہنچانی ہے، تو غسل دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میت کو سیدھا لٹائیں، اس کے کپڑے سارے اتارنے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک، گھٹنے شامل ہیں ناف شامل ہے، گھٹنوں سے ناف تک کور کر دیں۔ جو لوگ غسل دیتے ہیں ان کو تو ساری باتیں یہ پتہ ہے، لیکن جنہوں نے کبھی نہیں دیا ان کے لیے نئی چیزیں۔ گھٹنوں سے لے کر ناف تک پوری باڈی کور ہو، وہ شرمگاہ ہے، اس کو کوئی پتہ نہ دیکھے، اچھے طریقے سے اس کو کور کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو میت کو غسل دینے والا بندہ ہے وہ ہاتھوں پہ کوئی کپڑا چلا لے، گلوز پہن لے اور میت کو استنجا کروائے۔ استنجا کروانے کے بعد اب میت کو وضو کروائیں گے، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے۔ فرق یہ ہے کہ نماز والے وضو میں ہم سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، تو میت کے ہاتھ نہیں دھلائے جائیں۔ ہم کلی کرتے ہیں، میت کو کلی نہیں کرواتے۔ ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، میت کے ناک میں پانی نہیں ڈالتے۔ فرق یہ ہے۔ باقی وضو جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے سارا اسی طرح وضو کرنا ہے۔ کلی کی جگہ پر روئی گیلی کر کے اس کے ہونٹوں پہ، اس کے لبوں پہ پھیریں اور روئی گیلی کر کے ناک میں مار لیں اور اس کی صفائی ستھرائی ہو جائے۔ باقی اس کا سارا وضو جس طرح نماز کا وضو ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، اس طرح کیا جائے۔ وضو کروانے کے بعد آپ اس کا غسل کرنا ہے، تو غسل کے لیے سب سے پہلے اس کی دائیں کروٹ اوپر کریں اور بائیں کروٹ نیچے کریں۔ دائیں کروٹ اوپر کر کے اور بائیں کروٹ نیچے کر کے اس کے اوپر سر سے پاؤں تک پانی خوب آئے، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل اچھے طریقے سے پانی بہانا ہے۔ وہی بیری کے پتوں والا، اور بھی چیزیں آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، شیمپو ہے، صابن ہے یا کوئی شاور جیل، آپ جو بھی صفائی طہارت ستھرائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔
جو عام مسلمان اپنی زندگی میں استعمال کر سکتا ہے وہ میت کے غسل کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو دائیں کروٹ اوپر ہوگی اور بائیں نیچے ہوگی، تو اس کو اچھے طریقے سے سر سے پاؤں تک خوب اچھے طریقے سے پانی بہائیں، خوب اچھے طریقے سے ہاتھوں سے بنیں اور پانی بہائیں، صابن شیمپو لگانا ہے وہ لگائیں۔ اس کے بعد بائیں کروٹ اوپر کریں اور دائیں کروٹ نیچے چلے جائے گی، تو اس کے سر سے پاؤں تک مکمل طور پر پانی بہائیں اور اچھے طریقے سے اس کو غسل دیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پہلے دائیں کروٹ دھوئی، پھر بائیں کروٹ دھوئی، اس کے بعد اس کو سیدھا لٹا دیں۔ سیدھا لٹا کر اس دوران یہ یاد رکھیں، خیال رکھیں کہ گھٹنوں سے ناف تک وہ بے ستر نہ ہو، اس کی شرمگاہ ننگی نہ ہو۔ گھٹنوں سے شرمگاہ شروع ہو جاتی ہے، ناف تک رہتی ہے، مکمل آگے پیچھے ہر طرف سے یہ ایریا شرمگاہ ہے۔ یہ غسل دیتے ہوئے نہ غسل دینے والا دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے، کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ یہاں تک دھوئے، یہاں تک یہ کور رہے، یہ چھپی رہے، بے ستر نہ ہو۔ اب سیدھا لٹا کر میت کو بالکل سیدھا لٹا کر اب سر سے پاؤں تک پھر پانی ڈالیں مکمل۔ یہ پانی اس طرح ڈالنے سے میت مکمل طور پر جب دھونے ہو جائے گا تو وہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ اس پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک بندہ سو کر اٹھتا ہے نا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، یاد رکھیں موت سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند وضو کو توڑتی ہے، موت غسل کو توڑتی ہے۔ اس لیے میت کو غسل دیا جاتا ہے اور پھر اس پر جنازہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس کا غسل ٹوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب سیدھا لٹا کر آپ مکمل اس کے سر سے پاؤں تک پانی بہائیں گے تو یہ اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ اب اس کو اٹھا کر جتنا وہ بیٹھ سکتا ہے آسانی سے اٹھا کر بٹھانا ہے۔ بٹھانے کے بعد اس کے پیٹ کو نرم ہاتھ سے ہر طرف سے ملنا ہے۔ اس کے پیٹ کو نرمی کے ساتھ، بہت دباؤ کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ اس کے پیٹ کو ملنا ہے۔ اس کے پیٹ میں اگر کوئی نجاست رہ گئی ہے ہلکی تھوڑی زیادہ، جتنی پیٹ پر دباؤ ڈالنے سے وہ نکل جائے گی، تو وہ نکلے گی تو اس کی صفائی کرنا ہے۔ اس کی صفائی کپڑے سے، کسی بھی کپڑے سے، روئی سے، کاٹن سے کر لی جائے۔ اب نہ غسل ٹوٹا ہے نہ وضو ٹوٹا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کرنا۔ اگر اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلتی ہے، کوئی نجاست نکلتی ہے، تو اس کا نہ وضو ٹوٹا ہے نہ غسل ٹوٹا ہے۔ یہ سارے کام ہیں جو ہمارے ساتھ ہونے۔ ایک دن ہم سارے کسی تختے پہ، ایسا سارا کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بچوں کو سکھانے کے لیے میں کہتا ہوں بچے سیکھیں، ہمیں غسل ہمارے اپنے بچے تھے، ان کو پتا ہو۔ جتنی احتیاط ہمارے معاملے میں ہمارے بچے کر سکتے ہیں، باہر کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا خون جگر دے کر پالا ہے، جتنی احتیاط ہمارے معاملے میں وہ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ اگر اس کے پیٹ سے نجاست نکلتی ہے تو صفائی کر دیں، دوبارہ غسل کی، وضو کی کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کفن کا۔ کفن تک پہنچنے سے پہلے ایک دو باتیں ہوتی ہیں۔ جو مرد ہے اس کو غسل مرد دیں گے، جو عورت ہے اس کو غسل عورتیں دیں گے۔ جو چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹی بچیاں ہیں، اگر وہ چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، تو ان کو بچی کو غسل مرد بھی دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر بڑے ہیں، ذرا سمجھداری کی عمر کے ہیں، قد کاٹ، جسم جسامت بڑی ہوئی ہے، تو اب اس کو بچے کو غسل صرف مرد دے گا اور بچی کو غسل صرف عورت دے گا، بڑی بچی کو، بڑے بچے کو۔ ایک مسئلہ بڑی حیرت والا کہ مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتے۔ بیوی فوت ہو گئی تو مرد اس کو غسل نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ مرد ہوتا بھی نہیں ہے، کسی کو موالدہ بھی نہیں ہے، لیکن معلوماتی طور پر، علمی طور پر، وصفی طور پر مسئلہ یاد، مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتے۔
خاوند فوت ہو گیا تو بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے، لیکن مرد اپنی بیوی کو اگر فوت ہو جاتی ہے اس کو غسل نہیں دے سکتی۔ یہ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہے سبق کی بات، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو گئی تو خاوند کا نکاح فوراً ختم ہو گیا اور بیوی اس کے لیے اجنبی ہو گئی، بیوی اس کے لیے اجنبی ہو گئی ہے۔ اب ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کو غسل نہیں دے سکتی، اس لیے تو اس کو اجازت ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے تو اور شادی کر لے، ابھی کر لے، ابھی بیوی فوت ہوئی ہے اگلے نازے کر لے، کر سکتا ہے۔ لیکن جب خاوند فوت ہوا ہے تو بیوی کو نہیں اجازت کہ وہ بھی شادی کر لے، اس نے عدت گزارنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی جہت سے تھوڑا بہت نکاح اس کا باقی ہے اور تعلق اس کا باقی شریعت نے رکھا ہے۔ بیوی اس لیے خاوند کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ بیوی کو ابھی شادی کی اجازت نہیں، آج خاوند فوت ہوا ہے، ابھی وہ عدت پوری کرے گی، وہ عدت پوری کرے گی، اس کے بعد وہ شادی کرنے کی اجازت اس کو ہے۔ دوران عدت کو شادی نہیں کر سکتی، تو عورت وہی شادی نہیں کر سکتی جو کسی اور کے نکاح میں ہوتی ہے۔ تو یہ اب ایسی ہو گئی ہے گویا کہ مرنے والوں بے شک چلا گیا ہے، لیکن ابھی جب تک عدت ہے اس کے نکاح میں ہے، یہ اور شادی نہیں کر سکتی۔ جب اس کے نکاح میں ہے تو اس کو غسل دے سکتی ہے، خاوند جو ہے وہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتی۔ اب ایک بڑا عام، اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ایک بڑا عام مسئلہ آپ کی طرف سوال یہ ہے کہ بی بی پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جب آپ کا وصال ہونے لگا، آپ نے مولا علی پاک کرم اللہ جبریل کو ارشاد فرمایا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو علی مجھے غسل آپ دینا، مجھے غسل آپ دینا اور رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا کر لے کر اور جنازے پر پردہ کرنا۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ خاوند بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اور پھر روایت میں آتا ہے مولا علی پاک کرم اللہ جبریل نے غسل دیا بیوی پاک، خاوند بیوی کو غسل نہیں دے سکتا تو مولا علی پاک کرم اللہ جبریل نے کیسے غسل دیا؟ اب یہاں پر سمجھنے کی بات جو ہے وہ عرض کروں کہ جانیے کہ ہمارے معاملے کچھ اور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مولا علی پاک کرم اللہ کریم کو مقام عطا فرمایا ہے وہ معاملات کچھ خاص ہیں ان کے ساتھ۔ میں پہلے 2-3 مثالیں اور عرض کرتا ہوں۔ مثلا مولا علی پاک کرم اللہ کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا غسل ٹوٹا ہو مسجد میں نہیں آ سکتا، جس کا غسل ٹوٹا ہے حالت جنابت میں ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اے علی سوائے تیرے اور میرے، تو بھی مسجد میں غسل ٹوٹا ہو تو آ سکتا ہے، میرا غسل بھی ٹوٹا ہو تو مسجد میں آ سکتا ہے۔ تیرا میرا لیکھا اور ہے، باقی ساری امت کے لیے قانون اور ہے، باقی سب کے لیے قانون ہے، بالاتفاق یہ مسئلہ ہے۔ جس کا بھی غسل ٹوٹے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن مولا علی پاک کرم اللہ کریم کو رحمت دو عالم سے فرمایا کہ تیرا غسل ٹوٹے تو مسجد میں آ سکتا ہے۔ یہ مولا علی کرم اللہ کریم کا ایک مقام تھا، یہ اللہ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی تھی۔ ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے رشتے سارے ناطے ٹوٹ جائیں گے، لیکن قیامت والے دن اے علی تو میری بیٹی کا خاوند رہے گا، میری بیٹی تیری بیوی رہے گی، سارے رشتے ٹوٹیں گے، لیکن قیامت والے دن تو دنیا میں بھی میرا داماد میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا داماد میرا بھائی۔ تو مولا علی کرم اللہ کریم نے اپنی زوجہ محترمہ بی بی پاک کو غسل اس لیے دیا کیونکہ دنیا میں بھی بی بی پاک کے خاوند ہے اور آخرت میں بھی بی بی پاک کے خاوند ہے، اور کسی خاوند کی یہ شان نہیں ہے۔ قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے کہ یہ بیوی اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، یہ خاوند اس کے ساتھ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ تو معاملے سارے اللہ کے حوالے ہیں۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی پاک کرم اللہ وجہ کو سند عطا فرمائی کہ تیرا معاملہ کچھ اور ہے۔ بی بی پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں، اس لیے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو عالیہ محترمہ کو غسل دیا تھا۔
باقی اور بھی اس پر بحث ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک دو باتیں بتائی ہیں۔ اب اگلی بات رہ گئی ہمارے مسئلے کی کفن پہنانے کا۔ تو کفن پہنانے والا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ اگلی نشست تک جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سماعت فرمائیں جو ہمارے ہاں میں نے جتنا دیکھا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی اچھی باتیں کیا کرو، اس کی تعریفیں کیا کرو، اس کی اچھی باتیں دہرایا کرو، یاد کیا کرو، اس کی بری باتیں نہ، آپ اس کو چھوڑ دو، وہ مر گیا چلا گیا چھوڑ دو، جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ بھگت رہا ہوگا، تم صرف اچھی باتیں اس کے بارے میں کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت جوش میں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو 4 مسلمان اس کے بارے میں گواہی دے دیں کہ یہ مسلمان اچھا تھا، یہ نیک تھا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ان 4 بندوں کی گواہی کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دے۔ 4 بندے، صرف 4 بندے گواہی دے دیں کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اس کو جنت دے دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وثلاثۃ، یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ 4 لوگ اس کی گواہی نہیں دے رہے بلکہ صرف 3 لوگ ہیں، وہ کہہ رہے بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا، تو اس کا کیا بنے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بھی گواہی دے دے تو بھی اللہ یہی معاملہ فرمائے گا۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اچھا کوئی ایسا بندہ اگر آ جائے یا رسول اللہ مر گیا، پیچھے گواہی اچھی دینے والے 4 بھی نہیں 3 بھی نہیں 2 بندے ایسے تھے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی اللہ نے یہ شان رکھی ہے کہ 2 مسلمان مرنے والے مسلمان کے بارے میں گواہی دے دے وہ اچھا بندہ تھا، ان 2 کی گواہی کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ 2 بندے بھی اگر ہوں تو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے، ہم یہ نہ پوچھ سکے کہ ایک بندہ اگر گواہی دے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ ایک بندہ اگر گواہی دے گا تو کیا ہوگا، ایک کے بارے میں پوچھتے تو ہو سکتا ہے سرکار فرماتے ایک کا بھی کام ہو جائے گا ایک کی گواہی سے بھی، لیکن ہم نہ پوچھ سکے، ہم نے 2 پر اکتفا کیا۔ اب مولا نکاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بڑا خوبصورت سوال کریٹ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، وہ بڑا کوسچن ریز کرتے، کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا ہی ماڑا برا تھا، لوگوں نے اس کی تعریفیں کی، اچھائی کی گواہی دی، اس کا کیا بنے گا؟ وہ فرماتے ہیں ایک روایت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فوت شدہ بندے کے بارے میں تعریفیں کر رہے تھے بیٹھ کے، انہوں نے کہا بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، یہ اور وہ۔ کہتے ہیں اسی وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا جبریل امین حاضر ہو، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ صحابہ جس کے بارے میں بات کر رہے کہ وہ بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، وہ ایسا نہیں تھا، اس کے کچھ کام تھے یعلنو، کچھ کام وہ اعلانیہ کرتا تھا، عبادت سب کے سامنے اچھی کرتا تھا، ذکر اذکار سب کے ساتھ اچھا کرتا تھا، صدقات و خیرات سب کے ساتھ اچھا کرتا تھا، وَيُسِرُّ اور یسر کچھ کام اس کے ایسے تھے یا رسول اللہ کی جو تنہائی میں کرتا تھا، چھپ کے لوگوں سے کرتا تھا، وہ کام اس کے اچھے نہیں تھے، وہ کام اس کے بڑے برے تھے جو ایک تنہائی میں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اچھا تھا لیکن تنہائی میں اس کے اور رب کے جو معاملات تھے اس میں یہ اچھا نہیں تھا، اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، یہ گناہگار تھا۔ حضرت جبریل امین عرض کر یا رسول اللہ لیکن آپ کے صحابہ کی اچھائی کی گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے، اس نے جو تنہائی میں گناہ کیے تھے اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ اگر کسی بندے کے بارے میں مسلمان گواہی دے دیں، اپنا مقام سمجھیں، حضور کی امت میں پیدا ہونے کا مقام و مرتبہ سمجھیں، اللہ آپ کی بات کی کتنی قیمت ڈالتا ہے، بندہ اللہ کے نزدیک گناہگار بھی ہو لیکن بظاہر ٹھیک ہو اور تم ظاہر کو ٹھیک دیکھ کر کہو کہ وہ ٹھیک ہے تو اللہ تمہاری بات قبول کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا وزن ہے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کی بات کا اللہ کی بارگاہ میں، اتنی مقبولیت ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی جمعے کی نشست میں انشاءاللہ ہم کفن پہنانے کے بارے میں مسئلہ پڑھیں گے کہ کفن مرد کو کتنا دیا جائے گا، عورت نہ دیا جائے گا، کفن کتنی چادریں ہوتی ہیں، کتنے کپڑے ہوتے ہیں، کفن تیار کیسے کرنا ہے، سلائی کیسے ہونی ہے، سلائی نہیں ہونی، جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں سماعت کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق